میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کا جو پچھلا ویک ہے یہ بہت اچھا گزرا ہوگا، لیکن اس وقت اس ویک کے اندر بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اسپیشلی کہ 26 مئی کو چاند گرہن، مکمل چاند گرہن لگے گا برج قوس کے اندر، اور اس کے ایفیکٹس تمام بروج کے اوپر کیا ہوں گے وہ الگ سے ہم دیکھیں گے۔ لیکن اس ویکلی ہاروسکوپ کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 26 مئی کو برج قوس میں جو چاند گرہن، مکمل چاند گرہن لگے گا، اس میں آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اب اگر زائچے کے اندر دیکھیں تو زائچے کے اندر اس وقت جو سٹار کی پوزیشن ہے وہ بہت اس وقت امپورٹنٹ ہے۔ جو مون ہے وہ آپ کے 7ویں، 8ویں اور 9ویں گھر سے گزرے گا۔ اس ہفتے کے اندر آپ کی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، آپ کی میرج کے معاملات، آپ کی بزنس کے معاملات، یہ بہت امپورٹنٹ رہیں گے۔ اس حوالے سے اس ویک کے اندر آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے ان رسپیکٹ ٹو میرج کے، کوئی ڈیسیجن لینا ہو، رشتہ طے کرنا ہو، یا پھر اس کے ساتھ اگر کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے، بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے اگر یہ کرنا ہے، تب بھی آپ کو بہت سوچ سمجھ کر یہ ڈیسیجن لینے ہوں گے۔ اور جیسے ہی مون آپ کے 8ویں گھر میں آئے گا تو یہاں پر اس کی پوزیشن بہت ویک ہوتی ہے، مون ان اسکارپیو، تو آپ کے فیملی کے اندر کوئی ایشو، کوئی ٹینشن، کوئی تناؤ، اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو سکتی ہے۔ پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے ڈسپیوٹ پیدا ہو سکتے ہیں، ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور ساتھ ہی اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں اس ٹائم کے اندر آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، کیونکہ گرہن بھی ہوگا، مون ان اسکارپیو بھی ہوگا، یہ بہت بہت نیگیٹو ہے۔ تو یہاں پر جو ہے یہ جو سچویشن ہے یہ بہت پرابلمیٹک نظر آتی ہے۔ اور جو فورن میں ٹریول کر رہے ہیں، فورن میں ٹریول کرنے والے ایریز کو بہت محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ ان کے 9th ہاؤس کے اندر ان کا جو ہے وہ مکمل چاند گرہن لگ رہا ہے، اور 7 کیتو کے ساتھ اس ہاؤس کے اندر اس کی جو میلیفنسی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس ٹائم کے اندر میکسیمم آپ صدقہ کریں، استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نحوست سے محفوظ رکھ سکے۔ اور اگر ہم ان کی اس ویک کے اندر ایریاز کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو دیکھیں تو وہ ان کا 3rd ہاؤس بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہے۔ یہاں پر ان کی جو کنٹریکٹ ہیں، ریٹن ایگریمنٹس ہیں، ان کے شارٹ ٹریول ہیں، بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ رہیں گے۔ اور اس حوالے سے ان کو بہت محتاط ہو کر ایریز کو اس ویک کے اندر چلنا ہے۔ اب ہم بات کریں گے اپنا دوسرا برج، جسے برج ثور کہا جاتا ہے۔ برج ثور والے افراد کے لیے اس ویک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان کے 8ویں گھر کے اندر جو ہے وہ چاند گرہن لگے گا 26 مئی کو۔ تو سب سے زیادہ محتاط ان کو رہنا چاہیے اس ویک کے اندر، کیونکہ اس ویک کے اندر ان کا ایکسیڈنٹ، ان کی سرجری، اس طرح کی سچویشن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور آپ اس ویک کے اندر جو ہے 26 مئی کو جب چاند گرہن، مکمل چاند گرہن اس سال کا پہلا ہوگا، تو آپ اس کو صدقہ کریں، استغفار کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس ویک کے اندر اگر ہم اس میں امپورٹنٹ چیزیں دیکھیں تو مون جو ہے وہ آپ کے 6th، 7th اور 8th ہاؤس سے گزرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی لیٹیگیشنز، آپ کی ہیلتھ کے ایشوز یہ بہت زیادہ
پرومیننٹ نظر آتے ہیں، یہاں پر کوئی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ توجہ سے دیکھنا ہے، اور ساتھ ہی میرج کے پرسپیکٹو میں، اپنے بزنس کے پرسپیکٹو میں آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے اس ویک کے اندر. اور اسپیشلی آپ اگر کوئی ڈرائیونگ کرتے ہیں، اگر آپ کا ایسا کام ہے تو اس کو بہت محتاط ہو کر آپ نے 26 مئی جو ہے وہ گزارنا ہے، اس میں صدقہ کرنا ہے، تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں، اس جو نقصان سے، کیونکہ یہ ساتھ ہی کیتو آپ کے 8ویں گھر کے اندر بھی موجود ہے، تو یہاں پر یہ بہت زیادہ پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم اس کو پازیٹیولی دیکھیں تو فائنینشیل میٹر کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہت اچھا نظر آتا ہے، فائنینشلی گین نظر آتا ہے، اور آپ کے جو پیمنٹس نہیں مل رہی تو وہ پیمنٹس آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. مزید اگر جاب کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہے جاب سے ریلیٹڈ، اور اگر دوستوں سے کوئی آپ ہیلپ لینا چاہتے ہیں، سوشلی، مورلی، فائنینشلی، یہ آپ کو بہت سپورٹ کرے گا. یہ بھی اس ویک کے اندر میکسیمم آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے. پازیٹیو چیزیں اور نیگیٹو چیزیں وہ بتائی ہیں. اور اس ویک کے اندر جو زہرہ پلانٹ ہے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گا. 26 مئی کو اوج زہرہ ایک اچھی پوزیشن وینس کی شمار کی جاتی ہے علم نجوم کے مطابق، تو یہاں پر آپ کی ہیلتھ، آپ کے پلانس، آپ کے پروجیکٹس، ان کے اندر جو ہے وہ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. فائنینشلی بہتر ہے، لیکن اپنی صحت کے حوالے سے، لیٹیگیشن کے حوالے سے، ڈرائیونگ اور کوئی سرجری، اس طرح کی سچویشن میں آپ کے لیے کوئی پرابلم نظر آتی ہے. تو اس لیے اس ویک کے اندر آپ نے ان چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے تاکہ آپ اس کی نحس اثرات سے محفوظ رہ سکیں. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے تیسرا برج، جسے برج جوزہ کہا جاتے ہیں، انگلش میں اس کو جیمنی کہا جاتا ہے. اور ان کے اگر ہاروسکوپ میں اس ویک کے اندر دیکھیں تو مون ان کے 5th 6th اور 7th ہاؤس سے گزرے گا. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ یہ پازیٹیو چیزیں نظر آتی ہیں، اور محبت کے جو ریلیشن شپ ہے یہ بہت زیادہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اسٹرانگ نظر آ رہے ہیں. اور اولاد کے حوالے سے اگر کوئی ہیلتھ کے پرابلم چل رہے ہیں ان کے، تو وہ بھی ان کے ہیلتھ کے پرابلم بہت بہتر اور اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور اگر ہم ان کی اسینڈنٹ کی بات کریں تو وہاں پر جو پلانٹ وینس ہے یہ بہت اچھی پوزیشن میں پڑا ہے، جسے اوج زہرہ کہا جاتا ہے. اور اس پوزیشن کے اندر یہ ان کے 5th ہاؤس کا لارڈ اور ان کے 12th ہاؤس کا لارڈ بہت زیادہ پازیٹیو ہوگا. اور جو فورن میں رہتے ہیں، فورن میں سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی امیگریشن کے ایشوز آ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ویک اچھا رہے گا. لیکن اس کے اندر کیونکہ 26 مئی کو مکمل چاند گرہن ہوگا، سال کا پہلا چاند گرہن جو برج قوس کے اندر ہوگا، اور ان کے 7th ہاؤس کے اندر یہ گرہن لگے گا. اس وجہ سے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے نیو بزنس سٹارٹ کرنا، پارٹنرشپ کرنا، انویسٹمنٹ کرنا، پلس اس کے ساتھ میرج کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا، یہ کوئی بہت اچھا آپ کے لیے ٹائم نظر نہیں آتا. اس لیے کوشش کیجیے گا اس ویک میں اس طرح کا کوئی ڈیسیجن نہ لیں، کیونکہ یہ ڈیسیجن آپ کا غلط ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. مزید اگر اس ویک کے اندر پازیٹیو چیز دیکھیں تو پازیٹیو چیز ان کے لیے نظر آتی ہے ان کے جاب کے پرسپیکٹو میں. ان کی جاب بہت اچھی نظر آتی ہے، جاب سے ریلیٹڈ ان کو کامیابیاں، ایکسل، ڈیولپمنٹ، یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن تھوڑا سا ان کو فائنینشلی ان کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مارس جو ہے وہ ان کے 2nd ہاؤس میں اس وقت بھی پڑا ہے، اور ان کے جو 2nd ہاؤس کا لارڈ ہے وہ ان کے 26-27 کو جو ہے وہ ایک کمزور پوزیشن میں ہوگا. تو اس ٹائم کے اندر انویسٹمنٹ کرنا یہ کسی بھی طور پر اچھا نظر نہیں آتا. اگر آپ اس ٹائم میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ کے پیسے پھنس سکتے ہیں. اس لیے کوشش کیجیے گا ان چیزوں سے بچیں، اور چاند گرہن کے
نحس اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ کریں اور استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے نحس اثرات سے محفوظ رکھ سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اپنا چوتھا برج جسے برج سرطان اور انگلش میں سے کینسر کہا جاتا ہے۔ ان کا جو رولنگ پلینٹ ہے وہ رولنگ پلینٹ ان کا مون یعنی جسے قمر کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاروسکوپ میں اس ویک کے اندر دیکھیں تو اس ویک کے اندر ان کے 4th ہاؤس 5th ہاؤس اینڈ 6th ہاؤس یہ بہت زیادہ ایکٹیویٹ ہوگا۔ اب ان کے جو گھریلو معاملات کے اندر جو پرابلم چل رہی ہیں وہ پرابلم کے اندر بہتری آ سکے گی، اور ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ جو ڈسپیوٹ ہیں وہ ان کے پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹ حل ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور والدہ کی صحت کے حوالے سے جو پریشانی ہے انشاءاللہ وہ پریشانی میں کمی آ سکے گی، ان کی صحت ریکور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کریں تو ایجوکیشن کے حوالے سے ان کو تھوڑا سا پرابلم نظر آتا ہے، اور لو افیئر کے حوالے سے اس میں ڈسپیوٹ مس انڈرسٹینڈنگ جس کی وجہ سے کوئی بریک اپ والی سچویشن ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کی جو گرہن ہے وہ ان کے 6th ہاؤس میں لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی کیتو بھی موجود ہے وہاں پر، تو کوئی لیگل پرابلم بہت سویئر نظر آتی ہے، اور ساتھ ہی ان کا کوئی قرض کے حوالے سے ایشو ڈسپیوٹ پیدا ہو سکتا ہے، لیٹیگیشن فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اس لیے اس ٹائم کے اندر آپ محتاط رہیے گا، آپ نے کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایگریسو نہیں ہونا، کوئی غلط ڈیسیجن نہیں لینا۔ اگر کہیں کوئی پرابلم لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو کوشش کریں اسے وہیں پر سارٹ آؤٹ کریں، آپ اس کو آگے مت لے کے جائیں، ادروائز یہ فیوچر میں آپ کے لیے بہت پرابلم کریٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے اس چیز کو دیکھیے گا، اور ساتھ ہی آپ نے صدقہ کریں۔ اس ٹائم کے اندر 26 مئی کو گرہن ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے استغفار اس چیز کا ورد کیجیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی نحوست سے محفوظ رکھے۔ اب ان کی اگر ہم فورن میں بات کریں، جو فورن میں ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ویک رہے گا، اور 27 اور 28 کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ان کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ ویزا اپلائی کرنا اور ساتھ ہی امیگریشن کے حوالے سے یہ چیزیں ان کے لیے بہت پازیٹیو رہیں گی اس پرسپیکٹو میں، اور جن کی کوئی ہائر اسٹڈیز چل رہی ہے اور ان کا فائنل ریسرچ ورک چل رہا ہے، کوئی سبمیشن ہے، تو ان کے لیے بھی یہ ویک بہت اچھا رہے گا۔ 26 تاریخ کو چھوڑ کر 27 28 یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا رہے گا، اس کے اندر آپ اس کی سبمیشن کر سکتے ہیں، اور ان چیزوں کو آپ نے بہت کیئرفلی دیکھنا ہے جو کینسیرین ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا 5واں برج جسے برج اسد کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو لیو کہتے ہیں، اور اس کا جو رولنگ پلینٹ ہے، رولنگ پلینٹ اس کا سن جسے شمس کہا جاتا ہے، اور نظام کائنات کے اندر نظام شمسی میں یہ اس کو ایز اے کنگ پلینٹ کہا جاتا ہے۔ تو ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو 23 اور 24 سے جو ہے وہ سن اپنی پوزیشن کو چینج کرے گا، اور یہ برج سرطان کے اندر داخل ہوگا۔ یہاں پر پہلے ہی جو ہے وہ مارس پڑا ہے، اور مارس کی پوزیشن بہت اچھی نہیں ہے، تو اس حوالے سے صحت کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، اور امپورٹنٹ کوئی ڈیسیجن کے حوالے سے یہ ویک ان کا لیے بہت اچھا نظر نہیں آتا۔ بہت زیادہ ایگو، بہت زیادہ یہ سینسیٹیو ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس لیے ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اگر ہم فائنینشیل پوزیشن اس ویک کے اندر دیکھیں تو فائنینشیل پوزیشن ان کی اچھی نظر آ رہی ہے، کیونکہ وینس بھی ساتھ پڑا ہے، مرکری بھی ہے، اپرچونیٹیز بھی دے رہا ہے، اور وینس کی پوزیشن یہاں پر بہت اچھی ہے۔ اور اس حوالے سے ان کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر ہمیں ان کے لیے جو امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے ان کے گھر کے معاملات اس ویک کے اندر، اور ان کے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات۔ تو گھر کے فیملی کا جو ماحول ہے یہاں پر کوئی ماحول ٹینس ہو سکتا ہے، پرابلمز ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو سکتا ہے، شدید ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ والدہ کی ہیلتھ کے حوالے سے پرابلمز نظر آ رہے ہیں،
اور کوئی پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے ان چیزوں کو کیئرفلی دیکھیے گا. اور بالکل آپ کی طبیعت میں اداسی، ڈپریشن، اس طرح کی سچویشن نظر آتی ہے. اور اگر ہم ان کی 5th ہاؤس کو دیکھیں تو 5th ہاؤس میں ان کے جو سال کا پہلا چاند گرہن ہے، مکمل چاند گرہن، یہ 26 مئی 2021 کو لگے گا. تو یہاں پر محبت کے ریلیٹڈ میٹرز کو یہ ایفیکٹ کرے گا آپ کے، اور آپ کی ایجوکیشن یا آپ کے بچوں کی صحت کے حوالے سے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. تو اس کے اثرات سے بچنے کے لیے آپ صدقہ کیجیے گا، اور ساتھ ہی آپ نے استغفار اور نمازیں جو پڑھی جاتی ہیں گرہن کے اندر، اس کو ضرور پڑھیے گا. انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ اس کے اندر فائدہ ہوگا، اور اس کے اثرات سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہ سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنا چھٹا برج، جسے برج سنبلا اور انگلش میں سے ورگو کہا جاتا ہے. اس کے اگر ہم رولنگ پلانٹ کی بات کریں تو اس کا رولنگ پلانٹ مرکری، یعنی جسے عطارد کہا جاتا ہے. اور ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ان کا ہاروسکوپ پازیٹیو نظر آتا ہے، اور ان کی ہیلتھ کے حوالے سے یہ بہت اچھا ویک نظر آتا ہے. ہیلتھ ان کی بیٹر رہے گی. اور اگر ان کے فائنانس کی بات کریں، فائنینشلی ان کے لیے یہ ویک بہت خوشیاں لائے گا. بہت سی چیزیں پازیٹیو نظر آتی ہیں، فائنینشیل گین نظر آتا ہے، اور اس پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے یہ ویک بہت لکی ثابت ہوگا. لیکن ان کو اس ویک کے اندر محتاط رہنا ہے ایز کمپیئر ٹو ان کے پراپرٹی کے ریلیٹڈ میٹرز. ان کے 4th ہاؤس میں چاند گرہن ہوگا، سال کا پہلا مکمل چاند گرہن، اور یہ 26 مئی کو ہوگا. تو اس کے جو ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں ان میں ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی ڈسپیوٹ، اگر پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، سیل کرنی ہے، تو کوشش کریں اس ٹائم میں مت کیجیے گا. اور اگر کہیں کوئی گھر میں پرابلم کریٹ ہو جاتا تو آپ نے اس کے اوپر فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ٹائم ایسا ہوگا جس کے اندر تنازع جو ہے وہ شدید قسم کا تنازع نظر آتا ہے، اور وہ شدت اختیار کرے گا. گھر کے ماحول بہت زیادہ ٹینس نظر آتا ہے. اس لیے اس سچویشن کو بہت ہی عقل مندی کے ساتھ آپ نے ہینڈل کرنا ہے. مزید اگر ہم اس میں دیکھیں تو ان کے جو جاب کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا رہے گا ویک. اور جو میرج کے حوالے سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں تو 26 مئی کو چھوڑ دیجیے گا، تو اس کے حوالے سے آپ میرج کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہتر ویک ہوگا. اس پوائنٹ آف ویو سے ورگو کے لیے یہ ویک بہت اچھا اور پازیٹیو نظر آتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنا 7واں ہاروسکوپ، جسے برج میزان کہا جاتا ہے. اس کا جو انگلش میں اسے لیبرا کہا جاتا ہے. اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے اسے وینس کہا جاتا ہے، اردو میں اسے سیارہ زہرہ کہتے ہیں. ان کے لیے اگر اس ویک کے اندر ہاروسکوپ کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو 2nd ہاؤس ہے اور ان کا 3rd ہاؤس ہے، یہ ہاؤس بہت زیادہ ویک نظر آتے ہیں. یہاں پر جو سچویشن نظر آتی ہے، ان کی اگر ہیلتھ کو فوکس کر لیں تو ہیلتھ بہت اچھی رہے گی، امپورٹنٹ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. لیکن انہوں نے اس ویک کے اندر کوئی بھی فائنینشیل ڈیسیجن نہیں لینا، کیونکہ ان کا جو ہاروسکوپ ہے، ان کی فائنینشیل پوزیشن وہ بہت ڈسٹرب نظر آ رہی ہے. یہاں پر لاس نظر آتا ہے، پیمنٹ آپ کی پھنس سکتی ہے. کوئی اگر آپ کو پیمنٹ آپ نے لینی ہے یا دینی ہے تو کوشش کریں پیمنٹ اگر دینی ہے تو وہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ آپ مت کیجیے گا. اور اگر ان کی کانٹیکٹ کی بات کریں اور بہن بھائیوں سے ریلیٹڈ میٹرز کی بات کریں تو یہ ویک ان کے لیے بہت پرابلمیٹک نظر آتا ہے. کوشش کریں کہ کوئی بھی آپ اس کے اندر ویک کے اندر کانٹریکٹ سائن مت کریں. اور بہن بھائیوں سے آپ کے اختلافات نظر آتے ہیں، اور ریٹن میں ایگریمنٹ کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے محتاط رہنا ہے، کیونکہ یہ ویک آپ کے لیے ان چیزوں کے لحاظ سے کسی بھی طریقے سے بہتر نظر نہیں آتا. اور اگر ان کی ایجوکیشن کی بات کریں، ایجوکیشن بہت اچھی نظر آتی ہے. محبت کے معاملات بہت پازیٹیو رہیں گے. اور جو فورن میں جانا چاہتے ہیں، جن کو ویزا نہیں مل رہا، ان کے لیے بہت اچھا ہے، ان کو ویزا ملتا نظر آ رہا ہے. اور امیگریشن کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا،
इमिग्रेशन के मैटर्स इनके पॉजिटिव नज़र आते हैं, फॉरेन में वीज़ा मिल सकता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस वीक के अंदर जो इनका हॉरोस्कोप है ये बहुत पॉजिटिव नज़र आता है। अब हम बात करते हैं 8वां बुर्ज जिसे बुर्ज अकरब कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्कॉर्पियो कहा जाता है, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट इसका मार्स जिसे मरीख कहा जाता है। इनके हॉरोस्कोप में अगर आप देखें तो मार्स की जो पोजीशन है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस वीक के अंदर इनके सेकंड हाउस में जो है वो चांद ग्रहण होगा, 26 मई को इस साल का पहला चांद ग्रहण होगा। तो इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो स्टार की इस वक्त पोजीशन है इनके हॉरोस्कोप में, इनको अपने फाइनेंशियल मैटर्स को बहुत सोचकर समझकर चलना है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ नुकसान, हैवी लॉसेस होते नज़र आ रहे हैं। इनके साथ फ्रॉड हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज़ स्कीम जिसमें इनको कोई कहे कि इन्वेस्टमेंट करें तो प्लीज़ इसमें मत कीजिएगा, क्योंकि आपको लॉस प्रॉब्लम्स आपकी क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। इसलिए इन चीज़ों को आपने बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना। और अगर इनकी हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के हवाले से भी इश्यूज नज़र आ रहे हैं इस वीक के अंदर। और इनकी अगर हम देखें तो पॉजिटिव एरियाज़ की बात करें तो इनकी एजुकेशन के हवाले से ये वीक इनका बहुत अच्छा नज़र आता है। एजुकेशन में अगर इनका कोई एडमिशन या फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका कोई रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है तो उसमें इनको इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबरों से कामयाबी होती नज़र आ रही है। लेकिन इनके अगर हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स को देखें तो सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड है, 23 से रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो यहाँ पर इनको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेने, प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। मोहब्बत के मामलात की बात करें तो लव अफेयर के हवाले से ये चीज़ें ये वीक इनके लिए पॉजिटिव रहेगा। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी वाली चीज़ नज़र नहीं आती। अब हम बात करते हैं अपना 9वां बुर्ज जिसे बुर्ज कौस कहा जाता है। इंग्लिश में इसको सैगिटेरियस कहते हैं और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है इसे जुपिटर कहा जाता है, उर्दू में इसे मुश्तरी कहा जाता है। और इनके लिए अगर हम देखें तो इस वीक के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट जो इवेंट होने जा रहा है वो है 26 मई को चांद ग्रहण, इस साल का मुकम्मल और पहला चांद ग्रहण होगा। इनके फर्स्ट हाउस में लगेगा और यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। ऐसे अफराद जिनकी हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सवेयर हो सकते हैं, जिनके कोई फॉरेन में वीज़ा या इमिग्रेशन के मैटर्स है उनको भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। तो इस हवाले से इस टाइम पीरियड के बचने के लिए सदका कीजिएगा और इस्तग़फ़ार और जो नमाज ग्रहण के अंदर पढ़ी जाती है तो उसको ज़रूर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। और अगर हम इनकी फाइनेंशियल मैटर को देखें तो फाइनेंशियल मैटर के हवाले से सैटर्न जो है वो रेट्रोग्रेड हो रहा है, 23 को रेट्रोगेशन में चले जाएगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये ब्लॉकेज या किसी पेमेंट्स मिलनी है तो उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाएगी। इन चीज़ों को जहन में रखिएगा और रिटर्न एग्रीमेंट के हवाले से मोहतात रहिएगा, वो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम पॉजिटिव एरियाज़ को डिस्कस करें तो इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स बहुत अच्छे रहेंगे। घर के अंदर टेंशन जो है उससे रिलेटेड अब माहौल इन्वायरमेंट में अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इनकी अब दूर होती नज़र आ रही है। और वालदा से रिलेटेड जो हेल्थ के इश्यूज इनको फेस करना पड़ रहे हैं तो वहाँ भी बेहतरी होती हुई नज़र आ रही है। और अगर हम इनकी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें और इनकी मैरिज के हवाले से बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, इसको यूटिलाइज कीजिएगा। और 27, 28, 29 इन डेट्स में आप कर सकते हैं। ग्रहण वाली डेट को छोड़कर मैरिज करना, निकाह करना, मंगनी करना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से चीज़ें हैं उसको आपने बहुत ही सोच समझ कर चलना है, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीक आपके लिए पॉजिटिव नज़र नहीं आता। अब हम बात करते हैं अपना 10वां बुर्ज जिसे बुर्ज जद्दी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको कैप्रिकॉर्न कहते हैं।
ان کے لیے یہ ویک بہت محتاط رہنے والا ٹائم پیریڈ ہوگا. اس ویک کے اندر اسپیشلی 26 مئی کو چاند گرہن ہوگا برج قوس میں ان کے 12ویں گھر کے اندر, اور وہاں پر کیتو بھی پڑا ہے. یہاں پر ہیوی لاسز, ہاسپٹلائزیشن, سرجری, اور جو جیل کے اندر اگر کوئی لیٹیگیشن چل رہی ہے تو ان کو سزا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ان چیزوں کے اثرات سے بچنے کے لیے صدقہ کیجیے گا اور ساتھ ہی استغفار کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جو نحس اثرات ہے اس سے محفوظ رکھے گا. اس ویک کے اندر اگر ہم دیکھیں تو سیٹرن جو ہے وہ بھی ریٹروگریڈ ہوگا. یہاں پر یہ آپ کے 2nd ہاؤس کا لارڈ ہے اور 1st ہاؤس کا لارڈ ہے. آپ کی صحت کے حوالے سے ایشوز نظر آ رہے ہیں. آپ کے فائنینشیل میٹر, اس کے اندر کوئی بلاکیج, پیمنٹس آپ کی جو ہے وہ رک سکتی ہیں. اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے. اگر ہم ان کی پازیٹیو ایریاز کو ڈسکس کریں تو پازیٹیو ایریاز میں ان کی کانٹریکٹ سائن کرنا اور بہن بھائیوں سے جو ریلیشن شپ ہیں ان کے وہ بہت اچھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اگر ان کی کوئی ناراضگی, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ, ناراضگی دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اگر ان کی ایجوکیشن کو دیکھیں, ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ویک ان کے لیے بہت اچھا رہے گا. اور محبت کے میٹرز جو ہیں وہ بھی ان کے لیے بیٹر نظر آتے ہیں. کوئی پرابلمز, کوئی ڈسپیوٹ, اس طرح کی سچویشن نظر نہیں آتے. اور ان کی اگر بچوں کی ہیلتھ کو دیکھیں تو بچوں کی ہیلتھ کے حوالے سے بھی ریکوری ہوتی نظر آ رہی ہے. اور ان کی اگر ہم جاب کو فوکس کریں, جاب کے میٹرز ان کے بیٹر رہیں گے, لیکن ان کو اپنی میرج, اپنے لائف پارٹنر, اس کے ساتھ اختلافات سے بچنا ہے. بالکل بھی آرگومنٹس نہیں کرنے. یہ ٹائم پیریڈ ایسا ہے اگر اس کے اندر کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو وہ لانگ ٹرم چلے گی, سیپریشن کی طرف لے جائے گی. اس لیے آپ نے ان چیزوں کو فوکس کرنا ہے. اس ویک کے اندر آپ نے ان چیزوں کو بہت زیادہ دھیان دینا ہے اور فوکس کرنا ہے. اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا 11واں برج, جسے برج دلو یعنی ایکویریس کہا جاتا ہے. اس کا جو رولنگ پلینٹ ہے, اس کا رولنگ پلینٹ سیٹرن, جسے زحل کہا جاتا ہے. اور یہ 23 مئی سے یہ ریٹروگریڈ ہوگا. اور ریٹروگیشن کی پوزیشن کے اندر یہاں پر آپ کے کوئی امپورٹنٹ پروجیکٹس جو رننگ میں ہیں اس کے اندر کوئی پرابلم یا وہ رک سکتے ہیں, یا پیمنٹس آپ کے رک سکتی ہیں. اس حوالے سے یہ سچویشن نظر آتی ہے. اور جن کے ہیلتھ کے حوالے سے کوئی ایشوز ہیں تو ہیلتھ کے حوالے سے ان کے ایشوز پیدا ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہیلتھ کے ایشوز سویئر ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس کی ریکوری سلو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس طرح کی سچویشن. اور اگر ہم ان کے پازیٹیو ایریاز کو ڈسکس کریں تو ان کی فائنینشیل پوزیشن بہت اچھی نظر آتی ہے. ان کی جو پیمنٹس, ان کے میٹرز فائنینشلی وہ گرو کریں گے, انکریز کریں گے. ساتھ ہی ان کی اگر ہم دیکھیں تو اس ویک کے اندر ایک گرہن جو لگ رہا ہے وہ گرہن ان کے 11ویں گھر میں لگ رہا ہے, اور 7 کیتو بھی وہاں پہ پڑا ہے. تو یہاں پر گرہن کا لگنا آپ کی امیدیں جو ہیں, آپ کی کوئی ڈیزائرز ہیں جو آپ نے پلانز بنائے ہوئے ہیں, تو وہاں پر کوئی آپ کو نا امیدی, مایوسی پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے. اور دوستوں سے ریلیٹڈ جو بھی آپ کی توقعات ہیں وہ بالکل بھی پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی, اور بالکل آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے صدقہ کریں اور استغفار کریں تاکہ آپ اس کے نحس اثرات سے محفوظ رہ سکیں. اور اگر ان کے بہت زیادہ پازیٹیو ایریاز کو ڈسکس کر لیں, ان کی ایجوکیشن بہت اچھی نظر آتی ہے. ایجوکیشن میں مزید ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا نظر آ رہا ہے, ایڈمیشن ان کو ملتا نظر آ رہا ہے. اور اگر محبت کے معاملات کی بات کریں تو محبت کے معاملات ان کے بہت اچھے نظر آتے ہیں اس ویک کے اندر. لیکن ان کو لیٹیگیشن میں نہیں جانا. اگر کوئی ڈسپیوٹ, کوئی پرابلم, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, کوشش کریں آپ اس کو اسی لیول پر حل کریں, لیکن اس کو لیٹیگیشن میں نہیں لے کے جانا. آپ نے جانا نہ ہے اور نہ ہی کوشش کرنی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی اس طرح کو کوئی ایکشن ہو سکے. اس لیے اس ویک کے اندر ان چیزوں کو آپ نے بہت زیادہ ڈیپلی فوکس کرنا ہے. اور گرہن بھی ہے, صدقہ بھی کیجیے گا, اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا.
اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا آخری برج، جسے برج حوت کہا جاتا ہے، انگلش میں اس کو پائسز کہتے ہیں۔ اور ان کے لیے اگر اس ویک کے اندر دیکھیں تو چیزیں زیادہ پازیٹیو نظر آتی ہیں، لیکن ان کے 12ویں گھر کا جو لارڈ ہے وہ ریٹروگریڈ ہوگا، سیٹرن اپنے ہی گھر کے اندر۔ اور اس ویک کے اندر جو امپورٹنٹ، بہت اچھی چیز ہے، امپورٹنٹ بھی ہے لیکن اس میں آپ نے بچنا ہے، وہ ہے چاند گرہن۔ وہ آپ کے 10ویں گھر میں لگے گا 26 مئی کو، اور ساتھ ہی مون ان اسکارپیو بھی ہوگا۔ تو یہ ویک بہت زیادہ محتاط رہنے والا ویک ہے، اسپیشلی آپ کو اپنی جاب سے ریلیٹڈ میٹرز کے میں، اور آپ نے فوکس کرنا ہے اگر کوئی ویزا اس حوالے سے امیگریشن کے میٹرز میں یہاں پر آپ کو پرابلم نظر آتی ہے، ان چیزوں کو فوکس کیجیے گا۔ اور 26 مئی کا جو چاند گرہن لگے گا اس کے نحس اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ کیجیے گا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ آپ کو ان کے نحس اثرات سے محفوظ رکھے گی۔ اب اگر ان کی ہیلتھ کو فوکس کریں، ہیلتھ کے حوالے سے ان کے لیے اچھا ویک ہے، اور لیکن ان کی اگر ہم بات کریں فائنانس کی، فائنینشیل میٹر کے حوالے سے مارس کی پوزیشن بہت اچھی نہیں ہے، تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بہت سوچ سمجھ کر ڈیسیژن لینا ہے، کیونکہ آپ کی جو ان پٹ ہے اس کے مطابق آؤٹ پٹ یا اس کا ریوارڈ یا ریٹرن نظر نہیں آتا، اور آپ کے پیسے پیمنٹس کمپلیٹ پیمنٹ ہوتی نظر نہیں آتی، کچھ پیسے مل سکتے ہیں کچھ نہیں ملتے، اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اور اگر ان کی پراپرٹی کے میٹرز کو دیکھیں تو وہ ان کے بہت اچھے نظر آتے ہیں، پراپرٹی سیل پرچیز یا ویہیکل سیل کرنا پرچیز کرنا، یہ آپ کے لیے لکی ثابت ہوگا۔ اور گھر کے ماحول کی اگر ہم بات کریں، گھر کا ماحول اس کے اندر بہتری آئے گی۔ اگر گھر کے اندر ٹینشن اور تناؤ کا ماحول ہے تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ویک رہے گا، اس حوالے سے جو پرابلمز ہیں گھر سے ریلیٹڈ وہ سارٹ آؤٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ان کے میرج کے حوالے سے دیکھ لیں تو میرج کرنا، نکاح کرنا یہ اس ویک میں بہتر رہے گا، لیکن 26 مئی کے بعد کیجیے گا یہ۔ اور بزنس سٹارٹ کرنا، انویسٹمنٹ تو بہتر نظر نہیں آتی، لیکن بزنس اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کے اندر کوئی امپورٹنٹ ڈیسیجن لینا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس پوائنٹ آف ویو سے 26 مئی کے بعد آپ اس چیز کو کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے گا، اور یہ ویک آپ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہوگا۔ صرف آپ نے صدقہ کرنا ہے، کیونکہ یہاں گرہن بھی ہو رہا ہے اور مون ان اسکارپیو بھی ہوگا اس ویک کے اندر، اور 26 مئی کو گرہن ہے۔ اور مون ان اسکارپیو کی اگر ہم بات کریں تو مون ان اسکارپیو جو ہے وہ آپ کا شروع ہو جائے گا 24 مئی کو، اور یہ اینڈ ہوگا جا کر آپ کا 27 مئی کو۔ تو اس لیے اس ویک کے اندر گرہن بھی ہے، مون ان اسکارپیو بھی ہے، اور یہ اس کے اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے آپ صدقہ کریں، اور ساتھ ہی استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس اثرات سے محفوظ رکھے گی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے ضرور ملاقات ہوگی، اور انشاءاللہ اور اسی امید پر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے، پازیٹیو چیزیں جو ہیں اس کو آپ ضرور اس میں میکسیمم آپ کام کریں، اور جو نیگیٹو ایریاز ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویکلی ہاراسکوپ پسند آیا ہوگا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔